میں بکھر جاتا ہے وہ، اس طرح تو آدمی خود آدمی۔ الحمدللہ ہمارے درمیان میں علاقے کے مشہور عالم دینی مساجد کے اور لوگوں میں کپڑے تقسیم کرنے کا، لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کا بڑا آپ کا جو ہے سوسائٹی ہے، اس سے آپ جو امت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اور سامعین کرام، میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کی قلت بھی ہے۔ ہمارے سامنے عظیم خطیب جن کے والد سے ان کو ورثے میں ملی ہے خطابت، ان کے والد مرحوم بھی بڑے بلیغ انداز میں اس پورے علاقے کو بلکہ جنوب ہند کو خصوصاً عوام کو بڑے اچھے انداز میں اصلاح کی باتیں کیا کرتے تھے، چھوٹے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اور ہمارے ہر علاقے میں، ہمارے مدرسہ سیرت القرآن میں بھی ابا کی موجودگی میں مولانا تشریف لائے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ان سے استفادہ کریں۔ اور میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مختصر سی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ مجمع مجلس العلماء کی طرف سے سجایا گیا ہے۔ مجلس العلماء پلناڈو، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور بہت محنت کے بعد ایک جلسہ تیار ہوتا ہے، ایک مجمع تیار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جلسے بھی ہوتے ہیں اور علماء کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی دور دور سے مشقت اور سفر کی اور تکلیفیں برداشت کر کے آپ کے سامنے عظیم خطاب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مختصر سا یہ مجمع نہیں ہے، مجمع تو یہ بہت اہم ہے، اور اس کی تعداد کے اعتبار سے ایک ذرا سا ہم قرون اولیٰ میں پہلی صدی میں اگر ہم جائیں اور قرآن کی آیت پر غور کریں، یہ آیت بعض مفسرین کی رائے کہ جنگ بدر کے دنوں میں یہ اتری تھی آیت۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سارے کفار یہ آپس میں دوست ہیں، اور مسلمان اگر آپس میں دوست بن کر مل کر محبت کے ساتھ میں یہ مہاجرین اور انصار کی چھوٹی سی جماعت اسلام کی دعوت کو لے کر، اللہ کے پیغام کو لے کر اگر کھڑی نہ ہوئی، یہ اس طرح سے خطاب کیا گیا اِلَّا تَفْعَلُوا، اگر کھڑی نہ ہوئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا، پوری دنیا میں۔ قرآن میں کہا چاہیے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں میں کیوں ہلاکتیں آئی، کیوں پچھلی قومیں غرق ہوئی، کیوں پچھلی قوموں میں عذاب آیا؟ کہ اس وقت جو ہے لوگ اصلاح کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ یہ اصلاح معاشرہ کی جلسے بڑے اہم ہیں۔ آج ہمارے عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، ابھی چند دن پہلے ورنگل کا واقعہ میرے نظروں سے جاتا نہیں ہے کہ 16 سال کا ہمارا مسلمان بچہ اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ 16 سال کا بچہ تھا، باپ نے نصیحت کی اس کو اس دن کہ تم بری صحبت میں مت رہو اور تھوڑا سا ڈانٹا ہوگا، بس رات کو 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، کس طرح سے اس کی کیسے صحبت میں ہو رہا ہوگا کہ رات میں پوری تیاری سے باپ کو اس نے کلہاڑی کے ساتھ سر پہ ایک ہی مار مارا، باپ جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، باپ شہید ہو گیا۔ تو ہمارے بچے کس طرح جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، بچیوں کا کیا حال ہے، وہ بچیاں کدھر جا رہی ہیں، ہم بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، کیا ماحول ہے، اور کس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، امام المفسرین، آپ نے ان کو کس طرح پیار سے بلا کر کیسی تربیت کی۔ سب سے پہلے توحید کس طرح سے ان کے دلوں میں راسخ فرمائی، فرمایا تعال یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، واذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ۔ یہ پوری حدیث ہے۔ علماء کرام سے میں درخواست کر کے اجازت لے کر میں آپ کے سامنے سامعین کے کچھ یہ پیش کر رہا ہوں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ بچوں کو بلا کر سمجھاتے تھے کہ یاد کرو اللہ کو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور یاد رکھو کہ پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، پوری دنیا مل کر بھی۔ تو یہ ایسا ان کے اندر ایک ہمت، ایک حوصلہ ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک ڈر کا ماحول بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا جو ہے کفار، دو خدا کے ماننے والے، 200 خدا کے ماننے والے ایک ہو گئے ہیں، اور ہم ایک خدا کے ماننے والے ایک نہ رہے۔ ایک ہماری ہر چیز میں یکتائی ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم منتشر ہو کر ہیں، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ آج ہم لوگ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک پیشنٹ
گوئی اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ پوری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج ہمارا حال کیسا ہے؟ گاجر مولی کی طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ کوئی بیداری ہے نہ کوئی تیاری ہے. اور قرآن میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کر کے تیاری کا حکم دیا ہے. علماء کے سامنے میں آیتیں پیش کر رہا ہوں, اگر کوئی غلطی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. قرآن کریم کے اللہ نے باضابطہ حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ کہ ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے لیکن ہمارے اندر غفلت ہے, نہ بیداری ہے, نہ حمیت ہے, نہ غیرت ہے. اسلام بھی مٹتا جا رہا ہے گھروں میں. انتشار تو ایسا کہ مسجدیں بھی نہیں چھوٹی. ہمارے مفتی صاحب مسجد کے ساتھ میں میرا تعارف کرا رہے تھے تو مسجدوں کے تعلق سے مفکر اسلام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے آپس میں جیسے حسب نسب ہوتے ہیں, مسجدوں کا بھی ایک حسب ہے, مسجدوں کا بھی ایک نسب ہے کہ جو مسجد کعبۃ اللہ کے پیغام سے نہ جڑی ہو, جو مسجد نبوی کے پیغام کے ساتھ نہ جڑی ہو, جو طرز مسجد نبوی کا تھا کعبۃ اللہ کا, تو اس طرز پر اگر اس کے اندر کام نہ ہو رہا ہو تو وہ مسجدیں پھر مسجدیں نہیں رہیں گی. اور یہی اسی صورت کے اندر بڑی ڈراؤنی آیت اتری ہے. اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ مساجد کو ہم نے کیا کر کے رکھ دیا. مساجد کے اندر ایسا انتشار کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, کہ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے مسجدوں کو مسجد ضرار بنا لیا, مسجدوں کو تفریق کا ذریعہ بنا لیا. ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. مسجدیں تو وہ تھی کہ جن کے بارے میں آیا ہے کہ مسجدیں زمین کے اندر اس طرح سے چمکتی ہیں آسمان والوں کے لیے جیسے آسمان میں ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں. اور مسجد کے بارے میں آیا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اور حدیث سبا کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی مسجد سے جس کا دل جڑا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھیں گے. تو آج ہمیں مسجدوں کو بھی بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر تو کب کے قبرستان بن گئے. گھروں کے اندر تو جو جھگڑے تھے وہ تو ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ اللہ کے نبی نے ہم امت کو امت بنایا تھا اور اس امت کے لیے ایک لفظ آیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس, بہترین امت کا ہمیں پیغام, بہترین امت کا ہمیں لقب ملا تھا. اور اس امت کو پوری دنیا کا چارج دیا گیا تھا. شیطان نے کیا خوب اپنے شعر میں کہا, ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں, ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں, ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. پوری کائنات ہمارے ہاتھوں میں تھی. کیا خوب کسی نے کہا دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا. یہ صحابہ کرام کی صفات تھی. تھوڑی سی جماعت تھی, 1500 سے زیادہ تعداد نہیں تھی جب یہ آیت میں نے پہلے جو پڑھی تھی اس آیت کے اترنے کے وقت میں. لیکن وہ 1500 صحابہ کے اندر کیسا عزم اور کیسا ایمان اور کیسی پختگی اور کیسا اتحاد تھا کہ جب وہ کھڑے ہوئے تو پوری دنیا 10 سال کے عرصے میں دور فاروقی میں ہاتھ میں آ گئی. اور یہ فلسطین جو آج ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا وہ فلسطین کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں آ گئی. یہ مسلمان جب تیار تھے, جب ان کے اندر اسلام راسخ تھا, عقیدہ مضبوط تھا, سب ملے ہوئے تھے, اللہ کی مدد اتری تھی. وَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یاد کرو بدر کے اس واقعے کو جب ہم بڑے کمزور تھے, اللہ کی طرف سے مدد آئی. لیکن آج ہم لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. نہ ہماری عورتوں کی عزت محفوظ ہے, نہ ہمارے بچوں کی جان مال محفوظ ہے. ابھی چند دنوں پہلے ایک اسکول میں بچے کو, مسلمان بچے کو کھڑا کر کے جب بچے مار رہے تھے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسی بے چینی طاری ہوئی کہ رہا نہیں گیا کہ ہمارے بچے آج ایسے ذلیل مدرسے میں ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہم اپنے اسکول نہیں بنا سکے, کیوں ہم اپنی یونیورسٹیاں نہیں بنا سکے. آج ہمارے چھوٹی سی ہمارے آصفہ کا وہ واقعہ ہمیں یاد ہو کہ نہ ہو, 8 سال کی بچی تھی, 3 دن تک اس کا زنا بالجبر کیا گیا. اس میں باضابطہ علل اعلان کہتا ہوں کہ اس میں حکومت میں پولیس والے لوگ بھی اس کے اندر شریک تھے. ابھی چند دن پہلے یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے لیکن حالات حاضرہ پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر نہیں تھے. سورہ روم اتری ہے قرآن کریم کے اندر, اس کا واقعہ علماء کو پتا ہے کہ سورہ روم کے اندر کیا ہوا تھا کہ جب جو ہے ایرانیوں کی اور جو ہے رومیوں کی جب آپس میں جنگ ہوئی تو رومی اہل کتاب تھے, اہل کتاب جو تھے وہ ان کو شکست ہوئی تھوڑے دنوں کے لیے. تو صحابہ کرام ان حالات کو دیکھ کر تھوڑے سے غمگین ہوئے. قرآن میں سورہ روم کے اندر وہ آیتیں اتری کہ تھوڑا سا ان کو غم ہے, کچھ دنوں کے بعد پھر غلبہ ملے گا, پھر یہ لوگ خوش ہوں گے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع
مبشرین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. تو آج ہمیں اپنے آس پاس کے حالات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ٹرین کے اندر ایک پولیس والا ہمیں گولی مار دے اور یہ کہتا چلا جائے, وہ کتنے کیسے کسی باتیں ہیں کہ ایسے اچھے مجمع میں کہنا بھی نہیں چاہتا, لیکن کیا ہے کہ آج اگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول سے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو دیکھنا ہے. اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے کہ ہماری عورتیں سب سے پہلے ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ ہمارے علاقے چلکنوری پیٹ میں ہمارے چھوٹے بھائی مفتی انس نے ایک سروے کیا تو 300 سے زیادہ لڑکیاں غیروں کی شادیوں میں جا چکی ہیں, اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی ان کے ساتھ چلی گئی اور جا کر شادی کر لی. ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ شادی تو مسلمان سے ہوتی ہے, قاضی کرواتا ہے, ایجاب و قبول ہوتا ہے, اس کو ہم شادی کہتے ہیں. کوئی بھی بچی کسی کے ساتھ میں چلی جائے تو وہ شادی کہاں سے ہوئی؟ اور ماں باپ ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے اب کیا کہتے ہیں, ہم کیا کر سکتے؟ جب بچے چھوٹے تھے تو آپ نے اوپر توجہ کیوں نہیں کی؟ جب بچے بڑے ہو گئے, آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے, اب کہتے ہیں کہ مولانا یہ بچہ جو بات نہیں مانتا, گھر پہ آ کر ماں باپ کو مارتا ہے, اس لیے تھوڑا جماعت میں بھیج دو. اب جماعت میں بھیجنے کی بات آئی, بچوں کو بچپن میں کیوں نہیں مدرسوں میں بھیجا, کیوں نہیں علماء کی صحبت میں رکھا؟ صحبت کی ضرورت تھی. بچے آج کس برے ماحول میں, اور آج پوری حکومت اور پوری دنیا کی سازشیں اس بات پر ہیں کس طرح سے وہ لوگ اسلام کی تاریخ کو مٹانے کی. خود ہمارے ملک ہندوستان میں جو تعلیم ہے, انگریزوں کے زمانے میں کتے بلے کی تعلیم ہوا کرتی تھی کہ کیٹ اور ڈاگ انگریزی سمجھانے سکھانے کے لیے, لیکن آج جو ہے ایک دیو مالائی تعلیم کو لاگو کر دیا گیا ہے جبرن, اور ہماری اسلامی فتوحات, اسلامی تاریخ, مغلوں کا دور ہٹا دیا گیا, اور پوری طریقے سے وہ لوگ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم شکار بنتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر نہ کسی طرح کی تیاری ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم آپس میں ابھی تک جڑے بھی نہیں ہیں. اگر ہم جڑے بھی نہیں ہیں, علم میں پیچھے ہیں, معاشیات میں پیچھے ہیں, اور کسی طرح سے بھی ہم کہیں منظم نہیں ہیں, تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہلے علماء کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو اکٹھا کریں, متحد بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اپنے آپ کو اللہ کی رسی کو جو دین ہے اس کو مضبوطی سے مل کر متحد ہو کر پکڑ لو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. منتشر ہوں گے تو مدد نہیں آئے گی. آج ہمیں مل کر رہنے کی ضرورت ہے. چاروں طرف سے سازش کی آگ لگی ہوئی ہے. خود ہم نے بھی اپنے گھروں میں آگ لگائی ہوئی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے دور کیا, اور دشمنوں کی بات ہم بعد میں کریں گے. ہم آپس میں اپنا محاسبہ کریں کس طرح سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, دین کو چھوڑ دیا, دین کا مذاق بھی ہو رہا ہے, ہمیں کوئی بیداری حمیت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہترین جملہ ہمیں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فخر سے کہو نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام وتبتغون العز بغیر اذلنا اللہ. ہم وہ قوم ہے, اے عمر اپنے آپ کو کہتا سکلت کا عمر کہ عمر تجھ پر تیری ماں روئے گی, تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا تھا, اسلام کی وجہ سے تجھے اللہ نے اتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے. تو یہ اسلام ہمیں اللہ نے جو دیا ہے بہت بہترین دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم دیتے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس پر تمہیں باقی رکھیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے بھائیو وقت بہت کم ہے, لیکن علماء کی صحبت اختیار کیجیے, مدرسوں میں بچوں کو بھیجیے, مکاتب کو قیام کیجیے. کوئی مسجد ایسی نہ رہے جہاں مکتب نہ ہو. آپ کے گھروں کے اندر بھی عورتوں کو سمجھائیے. آپ اگر نہ سمجھائیں گے تو حدیث میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر بڑا اپنے چھوٹوں کا ذمہ دار ہے. قرآن اور حدیث ہمارے سامنے تفصیل سے ہے. اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو اپنے امت کو فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین لو تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آج دنیا چاہے کچھ بھی کر لے, اللہ نے بابا کے دور ہمیں ہمت دلائی ہے. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ مت, ہمت مت ہارو. اگر سچے مومن ہو تو کامیابی تمہارے قدم چوم کر رہے گی. صحابہ کرام ایسے تھے, تھوڑے تھے لیکن ان کے پاس کوئی ساز و سامان دنیا کا نہیں تھا, لیکن ایمان ایسا قوی تھا کہ سعد بن ابی وقاص نکلتے ہیں, دجلہ پار کر جاتے ہیں, صحابہ کرام کدھر جاتے ہیں, نہ ان کے سامنے کوئی دری ہے, نہ کوئی خشکی ہے, ہر جگہ وہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے. اسلام کا وہ پیغام ہے کہ جو ہمیں تک پہنچا ہے ہمیں آگے پہنچانا ہے. خود ہمارے گھروں کے اندر اسلام بٹ رہا ہے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قربانیوں کو یاد کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام پر جو دور مکے کا گزرا ہے, مکی دور میں کیسی قربانی آپ کو دینی پڑی. آپ کو اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بائیکاٹ ہوا. شیخ ابی طالب میں کھانے اور بھوک سے ترستے تھے, پتے چباتے تھے. اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے خاندان والے ایسی قربانیاں ہوگی. طائف کے سفر میں پتھروں کی بارش ہوئی, قسم خون سے لہولہان ہوا, اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آیا. ایسے حالات آئے تو ہمیں جو ہے یہ ان حالات کے اندر بہت سے
صراط مستقیم پر آئے اور کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. آج ہمیں پوری دنیا پوری انسانیت ترس رہی ہے کہ کوئی اچھا پیغام دینے والا, آج ان کو نجات دہندہ کوئی مل جائے اور سیدھا راستہ بتانے والا مل جائے. انسان علم میں تو بہت آگے نکل گیا, چاند تک پہنچ گیا, ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے لگ گیا, سمندر میں مچھلی کی طرح تیرنے لگ گیا, لیکن انسان بن کر زمین پر چلنا نہیں آیا اس کو. اس لیے کوئی جو ہے جو انگریزی سے جو مرغوب ہے یا انگریز سے جو مرغوب ہے, کسی بزرگ جو بخاری شریف کا درس زمین پر بیٹھ کر دے رہے تھے, اگر اس نے استہزاء کے طور پر کہا کہ ارے مولانا ابھی بھی آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ تو آسمان پر چلے گئے, لوگ تو چاند پر چلے گئے. مولانا نے بڑے حکیمانہ انداز میں جواب دیا, ارے میاں وہ چاند پر جائے کہیں پر جائیں, وہ تو مخلوق ہے, ابھی انسان مخلوق تک نہیں پہنچی, ہم تو خالق کے پاس پہنچ گئے. خالق سے رابطہ ہونا ضروری ہے, ہم خالق تک پہنچے, وہ مخلوق تک پہنچے. تم درمیان میں کہاں رہ گئے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام. درمیان میں کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جن کو دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے اندر آیت اللہ نے سکھائی دعا کے طور پر, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہم کو دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائے, آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمائے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین کو سیکھیں. دین کا سیکھنا مرد اور عورت پر فرض ہے. اور قرآن کے اندر ایک آیت بتا کر بات کو ختم کروں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی ہر مسلمان کو, مرد عورت کو علم دین کا حاصل کرنا تو فرض ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن آپ کے دلوں میں غیروں کی راستے کی یا غیروں کے طریقے کی تھوڑا سا میلان بھی تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے, اس سے بھی اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کا میلان بھی ظالموں کی طرف. ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. آج ہم میں کتنا شرک ہے, کتنی بدعت ہے, کتنے خرافات ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے جلسوں میں آ کر علماء سے جو باتیں ہمیں ملتی ہے اس کو ہم گرہ میں باندھ لیں اور ایک جملہ اپنے ساتھ میں لے کر جائیں, اینقص الدین وانہی. مفکر اسلام اس کو ہر جگہ بتاتے تھے. وہ جملے کا مطلب یہ ہے جو نبیوں سے نکلنے والی زبان سے جملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد اس خلیفہ اول سے وہ زبان سے وہ جملہ نکلوایا جو آپ کے لیے, ہمارے لیے, قیامت کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین جملہ ہے. اس کو ہم کو اپنے سینوں میں لگا کر گھروں کو جانا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ ہمارے جیتے جی گھروں میں دین کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا, گھروں میں دین میں اسلام میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی, چاہے گھروں میں ہو چاہے بازاروں میں دنیا میں. اینقص الدین وانہی. میرے جیتے جی ہر آدمی اگر ہم ایسا فیصلہ کر لیں گے, اللہ کی مدد اترے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی, دین کی قدر کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. آمین آمین ثم آمین. ماشاء اللہ. محترم